السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں۔ ابھی میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا، پاکستانیوں کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ تھی زیادہ تر، اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے والی زبان کافی پاپولر ہوتی جا رہی ہے۔ سمپل ٹویٹ، پاکستان بڑھ گیا۔ دیٹ واز اباؤٹ کرکٹ میچ آج نریندرا مودی اسٹیڈیم میں جو ہو رہا ہے، اور جس میں پاکستان بہت بری طرح پٹ رہا ہے۔ پاکستان بڑھ گیا۔ بیسیکلی پاکستانیوں کی میں تو کہوں گا کہ قسمت بڑھ گئی ہے، ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، ان کی اپنی فراڈ اینڈ سیلفشنس اینڈ ٹیکنگ تھنگس لائنگ ڈاؤن، اور گانڈا آپ اندازہ لگائیں۔ میں ابھی تک حیران ہوں۔ کل میں نے، بلکہ میں ایسے بڑا پاپولر کر رہا ہوں، میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کا ورڈ کے ساتھ نواز گانڈا لکھا کریں۔ اب آپ نواز گانڈا گوگل کریں تو بہت کچھ آ جاتا ہے۔ میرے کچھ ویلاگس آ جاتے ہیں جس میں نواز گانڈا کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ ان کو شیم کریں، یو سی۔ ویسے تو یہ شیم لیس ہیں، کریچرز ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بدماشی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شیر غنڈہ گردی پہ پلتے ہیں، اور یہ غنڈے ہیں، یو سی، ایٹ اے لوکل لیول، جیسے آپ کے کوئی لوکل بدماش ہو۔ اور آج میں دو موضوعات پر بات کروں گا۔ ایک عمران خان کے بارے میں جو حفیظ اللہ نیازی نے بیان دیا ہے کہ آپ اس کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، کرنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور بچانے کا واحد طریقہ لوگوں کو سڑک پہ آنے کا ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ کیسے لایا جائے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ 1,00,000 اگر رسپونڈ کریں، یا میں نے تو عادل راجہ اور ان ساروں کو، ملین مارچ کے لیے عادل راجہ نے پیسے اکٹھے کیے، وہ کدھر گئے پیسے؟ ٹھیک ہے جی، یہ پیسوں سے نہیں آپ لوگ سڑک سے باہر آتے ہیں۔ ایک جذبہ ہوتا ہے فار یور کنٹری، ایک جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کیوں سوچ رہے ہیں خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے تو ہم باہر نکلیں گے؟ دین واٹ ول یو گین؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ملٹری کے خلاف ایک بہت فار دا ٹائمز ٹو کم، لیکن وہ بھٹو کا بھی ہوا تھا تو کیا فرق پڑ گیا تھا؟ ابھی بھی میں سوچتا ہوں یہ اتنا ایزی ہے لوگوں کو ایک ٹیمپلیٹ بنانا۔ آپ دیکھیں غازہ سے جرنلسٹ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا ہوں کہ اسٹل دے آر آپریٹنگ۔ یس، غازہ میں یو ایس نیشنلز بھی ہیں، اس طرح وہ بالکل ہی بمباری نہیں کر سکتے، جس وجہ سے اسرائیل رکا ہوا ہے۔ حالانکہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم اوور ہو گیا تھا، اور پاپولیشن سٹک ہے، یو ایس نیشنل سٹک ہیں، کچھ اسرائیلی کیپٹیو سٹک ہیں۔ معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں، اور میں آپ کو ایک پرسپیکٹو سے بتاتا ہوں کہ کیوں میرا دوسرا جو عنوان ہے کہ کیوں تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملات بہت تیزی سے چل رہے ہیں۔ اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پلاننگ کر لی تھی کہ تیسری بھی ہوگی، اور میں نے ہی سپر پاور بننا ہے، میری ہی ڈکٹیشنز پہ سارے معاملات چلیں گے۔ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز بنائے، IMF اور ورلڈ بینک، نیشنل اسٹیٹس کو ترجیح دی گئی، اسرائیل کریٹ کیا گیا، پاکستان کریٹ کیا گیا، روس، چین، ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ الٹیمیٹلی نہ کوئی بھی کنٹرول نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ویتنام پہ حملہ کیا، اس کے بعد آپ دیکھیں افغانستان، پھر ایران، عراق اور سیریا، لیبیا، کہیں بھی امریکہ سکسیڈ نہیں کیا۔ جان ایف کینیڈی کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ جناب JF کینیڈی نو وار کا سلوگن لگا رہا تھا۔ ٹرمپ کو بھی اسی بنیاد پر اتارا گیا تھا۔ ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس جو امریکہ کی اصل ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ بضد ہے کہ ہم نے ملٹری مائٹ سے ہی، جیسے کہ ایرسٹوٹل کا شاگرد الیگزینڈر بضد تھا کہ میں نے اپنے ملٹری مسل سے ہم لوگوں نے کانکر دنیا کو کرنا ہے اور اپنی سوچ دینی ہے۔ اپنی سوچ بھی کوئی یونیورسل انٹرنیشنل ہیومن سٹینڈرڈز والی نہیں، اپنی بدماشی والی سوچ۔ بہت دکھ ہوتا ہے اپنی ٹوٹل بدماشی والی سوچ کے بارے میں اس طرح کی تھنکنگ رکھنا، اور نتیجتاً آپ دیکھیں کیا ہوا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سارے
یہ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی غامدی صاحب نے بہت اچھا اس کو بیان، چلیں جی غامدی صاحب کو پڑھ لیں. میں نے تو ایک بڑا سادہ سا بتایا ہے کہ اس کو لیوننٹ کہتے ہیں. دا ایریا بٹوین دا جارڈن سی اینڈ بٹوین دا میڈیٹرینین، اور ادھر اس لیونٹ پہ بہت ساری طاقتیں اپنا اپنا تسلط رکھتی رہی ہیں. لائک جسٹ جو پاورفل ہوتا تھا آٹومن امپائر اور دا لیٹسٹ، اس سے پہلے میسوپوٹیمیا اور یہ باقی سارے جتنے گریک، ایون الیگزینڈر کیم ہیئر اینڈ کانکرڈ. صلاح کے 12ویں 11ویں سینچری میں یہ کنٹرول میں رہا ہے سارا. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کوریڈور میں مینڈیٹڈ تھا بیلفور ڈیکلیریشن اور ورلڈ وار لیگ آف نیشنز میں اسرائیل کو سیٹل کرنا، اور جیوز کے لیے الگ اسٹیٹ کا بھی انہوں نے بیلفور ڈیکلیریشن میں ٹکا دیا. لیگ آف نیشنز میں پیلسٹین کو سیٹ کرنے کا تھا. اور اب آپ دیکھیں وہ بیچارے ہوا میں ہی، ایسے نہیں چل سکتا، قدرت کے اگینسٹ آپ نہیں چل سکتے، بدماشی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، ایک پیسفل وے پہ سیٹلمنٹ ہو سکتا تھا جس میں کو ایگزسٹنس سب کی رہے. امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کو ایگزسٹنس پہ بلیو نہیں کرتا ہے، ایکول ایگزسٹنس پہ وہ بلیو نہیں کرتا ہے. وہ بلیو کرتا ہے کہ ہم سپیریئر ہوں گے، جس سے ہم اسلحہ بھی بیچیں گے، ٹریلینز آف ڈالر کے ہم جو ہیں ڈیٹ کریٹ بے شک ہو جائے. اللہ تللے ہماری جو ڈیموکریٹک ایلیٹ ہے یا رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اللہ تللے چلیں گے، اور یہ روتھ چائلڈ وغیرہ اور یہ سارے جتنی کمپنیاں ہیں یہ سارے اپنی بدماشیاں کرتے رہیں گے. یہ معاملہ اب نہیں چل سکتا ہے. چین سے کچھ لوگوں کے آرڈر سٹک ہو گئے ہیں، پوری دنیا ٹرموائل میں چلی گئی ہے. میں ایلون مسک کو ٹکر کارلسن نے تو بڑی اوپنلی پیلسٹینینز کو سپورٹ کیا ہے. یہ 3 آدمی ہیں جن کی طرف میں بہت دیکھتا ہوں، ٹکر کارلسن ہے، ایلون مسک ہے اور ٹرمپ ہے. ٹرمپ از مور پرو اسرائیل، بلکہ کافی کل پرسوں اس سے تھوڑی سی غلطی رات ہو گئی تو وہ کچھ کہہ گیا جس پہ اس نے پھر ریگریٹ کیا انٹائر اسرائیل. البتہ ایلون مسک پہلے ماڈریٹ رہا، لیکن کل سے ایلون مسک بھی لیٹس کنسیڈر ہیومینٹی فرسٹ، لیٹس کنسیڈر. آپ ستاروں کی جانے پہ دیکھیں، ایلون مسک کا مارس پہ جانا ارریلیونٹ ہو گیا. ایلون مسک کی کل ایک ٹویٹ تھی کہ لیٹس گو ٹو مارس، ورلڈ ہیز بیکم انلیویبل. اندازہ لگائیں آپ. ٹھیک ہے، اب مارس پہ چلے جائیں، بینچو دو ادھر جا کے گند کرو. اب یہ آدم کی اولاد اب ادھر جا کے گند کرے. ٹھیک ہے نا جی. صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں کل ٹویٹر پہ 2 جلسے جلوس دکھائے گئے. ایک نیو یارک میں پیلسٹینینز نے جو جلوس نکالا، اور دوسرا جارڈن میں بہت بڑا جلوس نکلا. یہ جارڈن تو مفت میں بن گیا نا بیسیکلی، پیلسٹینین لینڈ، اور کنگ ادھر بٹھا کے اور اپنی بدماشی کراؤن نے شروع کر دی. اس پہ مسک نے ٹویٹس کی. مسک پیروڈی اکاؤنٹ ایک ہے، اور دس ٹیریبل کولمبیا یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا. اس کا بروکلن مینہٹن کیمپس، یہ بروکلن کا جو کیمپس ہے وہ بند ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹس میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. اسرائیلیز کی تعداد، جیوز کی بہت، زینس کی تعداد بہت کم ہے. ورلڈ اوور ان کی تعداد کوئی 10 ملین کے قریب ہے بتائی جو جاتی ہے، جیوز جو ٹوٹل بھی، بلکہ اور 11 بلکہ 11.6 ملین ہے. اب 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، اور باقی 1.5 ارب ہی ماشاءاللہ چین ہے. تو یہ 3 ارب تو گھنٹائے ہیں. یہ سارا کچھ جو روس آپ لے لیں، باقی ملک آپ لے لیں، انڈونیشیا وغیرہ، ایون صرف پاکستان ایک 25 کروڑ کا واحد ملک ہے جو گانڈا گیری میں لگا ہوا ہے، جو گانڈے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کی طرح. ٹھیک ہے نا، جو اس کو گانڈا کو بنایا ہوا ہے یہ منیرہ مستری. اور کل ایک اور میں خبر دیکھ رہا تھا، وجاہت نے ادھر سے کی ہوئی تھی کہ نیوکلیئر میزلز کا
ڈائریکشن ہی موڑ دی تھی باجوہ نے. ایکچولی وہ میں نے اپنے ٹویٹر پہ وہ ویڈیو بھی لگائی ہے جو میرا انٹرویو شاہد کے ساتھ ہوا تھا جب اسٹریٹیجک اسٹرائکس اسرائیل نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور 2018 میں پھر سیٹل ہو گیا تھا کہ اسرائیل اور ہم پارٹنرز ہیں. تو بعد میں بہت ٹل کا باجوے نے زور لگایا. باجوے نے ان کو منوا لیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرائیں گے یہ وہ. اور الٹیمیٹلی باجوہ عمران خان نہیں مانا. اس پہ میں عمران کو بڑا ہیوج کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ اس کا میں ایویڈنس وٹنس ہوں کہ مجھے CIA کے لوگوں نے کہا کہ واٹ از دا ہارم اگر ویسے ہی از ڈبیٹنگ ہم لوگوں میں پاکستانی ڈائسپورا میں کہ اگر اسرائیل کو میں کہا نو 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 مائی پرسنل ویو از نو کوسچن ارائزز. یہ بدماشی ہے انلیس کہ سیٹل کیا جائے پیلسٹینینز کا ایشو. آپ جن کا اوریجنل جو ادھر بس رہے تھے ہزاروں سالوں سے ان کو آپ نے اٹھا کے باہر مار دیا. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے ایک بدماشی بنا دی. اور ادھر انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس آپ دیکھیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم کا بہت زیادہ چانس ہے. جنگ عظیم کیا مطلب بہت ہی دہشت ناک ایونٹس کورس اب چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں 2 چوائسز تھی US کے پاس. ایک تو ٹرمپ والی نو وار وڈرا کرتے اور آہستہ آہستہ ٹرمپ نے اسرائیل کو تھوڑا سا مضبوط کیا تھا. یروشلم میں ہیڈ کوارٹر لے گیا تھا. اس نے کہا بسائڈز اسرائیل کے ساتھ ہم رہتے ہیں باقی پنگے نہ لیں. لیکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کچھ اور چاہتا تھا. وہ اور پنگے بازیاں بڑی چاہتا تھا یوکرین کی جیسے اس نے کی ہے. اب وہ بہت بڑے پھنس گئے ہیں. امریکہ خدا نہیں ہے. امریکہ قدرت کے ساتھ کبھی بھی لڑائی میں جیتا نہیں ہے. تو 2 چوائسز تھیں. ایک تو جنگوں سے پیچھے ہٹا جائے. لیکن میں نے ہسٹری میں ایسے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی بھی دنیا کی سپر پاور یا طاقت یا امپائر جو ہے وہ خود سرنڈر کرتے. یا اس پر آفت آئی ہے یا وہ لڑ مار کے اپنا کھپ کے ختم ہو گیا ہے. امریکہ لڑ مار کے کھپ کے ختم. امریکہ اینڈ دیئر ایلائز اب لڑ مار کے کھپ کے ختم ہونا چاہتے ہیں. تھنگز آر موونگ ٹورڈز دیٹ. وی آر انچنگ ٹورڈز اے بگ کیٹاسٹروف. اس کا کوئی اب حل بالکل نہیں ہے. جو کچھ ہو گیا ہے بے شک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے خود کروایا ہے. میں یہ ایگری نہیں کرتا. اس کی پلاننگ تھی باقاعدہ اور ایران نے پلاننگ کی تھی حماس کے لیے. And they had prepared it for this day and they did it. ٹھیک ہے جی. اور اب جو کچھ جتنی چیزیں ایڈوانس آگے ہو چکی ہیں اسپیشلی یوکرائن میں جس طرح یہ کر رہے تھے اور دست اندازیاں اور بلینز آف ڈالر. پچھلے ہفتے $8 بلین اسرائیل کے لیے امریکہ نے ریلیز کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سارے پیسے یہ سارے ویپنز اور یہ ساری چیزیں اس طرح اندھا دھند لڑائیوں میں جنگوں میں. وہ دیکھیں سیکریٹری UN کا وہ بار بار کہہ رہا ہے. وہ ارریلیونٹ اس کی ٹویٹس ہوتی جا رہی ہیں کہ پیس پیس. اور یہ جو بچے ہیں بچوں کا خیال کیا جائے. ہیومن ایلیمنٹ دیکھا جائے. ٹھیک ہے نا جی. وہ خام خواہ وہ امریکہ کی بنائی ہوئی ساری آرگنائزیشنز ہیں. پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کی بجائے اب آپ کو تو پاکستان ہار ہی گیا ہے. ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چانس تو کوئی نہیں ہے. اب آپ ان چیزوں پہ ذرا فوکس کریں کہ کیا ہو سکتا ہے. کیا اسرائیل کے لیے ہی آپ کھڑے ہو جائیں. چلے عمران خان پیلسٹین کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. عمران خان کے لیے تو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسرائیل کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کا یہ کیا اسلام ہے. مطلب آپ کا اسلام صرف داڑھی میں رکھا ہوا ہے. یہ مسجد میں ماتھے ٹیکنے سے رکھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو قتل آپ نے کرنا ہے. کردار ہے نہیں مسلمانوں کا بالکل بھی. اینڈ دے ہیو دا ویری بیسٹ آف پوٹینشل لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے. یونٹی نہیں ہے. میر جعفر اور میر صادقوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ٹیپو سلطان بہت کم ہے جس وجہ سے لوز مسلمان کر رہے ہیں. اور عمران خان کے لیے میں پھر کہوں گا کہ میں پھر تیار ہوں اگر آپ لوگ اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں. بٹ یہ کوئی معاملہ نہیں کہ آپ کہاں کریں ہم ٹویٹر کیسے جوائن کریں. آپ تو میرے ساتھ کوئی 1 لاکھ سبسکرائب نہیں ہے
on YouTube channel, ٹھیک ہے نا جی. تو ہاؤ کین آئی کنونس اینڈ سی کہ اتنے بندے ہیں. آئی ول اناؤنس, آئی لک فارورڈ ٹو, لوگ اگر ایگری کرتے ہیں کامنٹس میں کم از کم کوئی 10,000 کے قریب لوگ ہاں کرتے ہیں تو ٹو میک اے ٹیمپلیٹ اینڈ اسٹارٹ مائی پروجیکٹ جس طرح کے چلایا جائے. بٹ دیر از نو اسپرٹ, مر گئے ہوئے ہیں, ڈیڈ نیشن ہے. اس کو فیٹ اکمپلی سمجھ کے لیں. فیٹ اکمپلی ہوتا ہے کہ آپ بس وہ جس طرح بہادر شاہ ظفر کی اولاد اور وہ سارے لوگ برما میں فیٹ اکمپلی میں وہ پھر مرے اوپر چھت پہ, روٹیاں ان کو دی جان, روٹی منہ میں ٹھوسی جانی, روٹی نہیں وہ لے کے کھا سکتے تھے. اس طرح کی موت آئی سی آف 25 کروڑ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے